لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، بنے سب کی خاطر یہ جنت کا زینہ. عبادت کی توفیق ایسی خدا دے کہ بے چین دل پر ہو نازل سکینہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ رجب اور شعبان میں اللہ برکت عطا فرما اور رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے، اس کی توفیق عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. کتنے ہمارے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے. وہ لوگ جو اپنی مال اور دولت پر اتراتے تھے، مال اور دولت اکٹھا کر کے اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیا، لیکن آئندہ سال ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں، اس لیے جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ دیا ہے بڑی عظیم الشان دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کی کرم کی بارش ہوتی رہے گی. ایسا پیغمبر جو سارے پیغمبروں سے افضل، امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، کہ جن کی شفاعت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن جھنڈا ہوگا، جن کے کھٹکھٹانے سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جنہیں مقام محمود نصیب ہوگا، ایسا پیغمبر کو اللہ رب العزت خوش کریں گے، نوازتے رہیں گے. لیکن یہ بھی یاد ہونا چاہیے جہاں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر میں آپ کو اتنا نوازوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کی امت کا ایک ایک آدمی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنی رحمت ہے، کتنا آپ کا احسان ہے، کتنی آپ کی محبت ہے کہ جب تک ایک ایک امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں داخل ہو نہیں جائے گا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے۔ تو امت کو جہنم سے بچانے کے لیے سال کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہانہ ہے امت کو مغفرت کرنے کا، امت کو جنت کے اندر داخل کرنے کا، جہنم سے بچانے کا۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیطانوں کو بیڑیاں لگا کر زنجیروں میں جکڑ کر سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ آج اتنے لوگ جو آئے ہیں، شاید پہلے اور رمضان سے پہلے اتنی صف نہیں ہوتی تھی، آج کیوں آ گئے؟ آج کیوں آ گئے؟ کبھی آپ نے سوچا وہی عشاء کی نماز جو کل ہوئی ہے، روزانہ ایک صف رہتی تھی، کل کیوں 2.5 صف ہو گئی؟ کل کیوں 2.5 صف ہو گئی؟ اسی لیے جو آثار قیامت ہیں، علامات قیامت ہیں کہ جب سورج مشرق سے نکلے گا، سورج کہاں سے نکلتا؟ مشرق سے، لیکن جب مغرب سے سورج نکلے گا تو اس وقت لوگ توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے، لیکن کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اس وقت سب لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن مجھے بتائیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی دھرتی پر 13 سال تک ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، مدینہ المنورہ میں 10 سال آپ نے وہاں قیام فرمایا، وہاں پر بھی منافقین سے، کفار سے واسطہ پڑتا رہا، 23 سال تک۔ اس سے پہلے بھی مسلسل آپ تبلیغ کرتے رہے، اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب و یوسف و نوح علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء ہزارہ سال، 400 500 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن ایمان لانے والے 80-82 لوگ 950 سال کے عرصے میں ایمان لانے والے 80-82 لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، کیا اثر رہا ہوگا آپ کی زبان پر، لیکن ایمان لانے والے بہت کم، 1,24,000 صحابہ، کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی تعداد، یہ ایمان لائے۔ لیکن کیا بات ہے کہ جب تبلیغ بھی نہیں ہوگی، اتنا جو ہے دین کا چرچا بھی نہیں ہوگا، تو جب سورج مشرق سے نکلے گا تو سارے لوگ کیوں ایمان لائیں گے؟ سارے لوگ کیوں ایمان لائیں گے؟ کوئی سمجھانے تو جائے گا نہیں، لیکن سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھ کر سب لوگ ایمان اس لیے لائیں گے، شیطان پیچھے ہٹ جائے گا، شیطان پیچھے ہٹ جائے گا، وہ بیچ میں ٹانگ نہیں لڑائے گا، لوگوں کو بہکائے گا نہیں، اس لیے نہیں بہکائے گا کہ اس کو معلوم ہے لانے دو ایمان، اب ان کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے، کہے گا لانے دو ایمان، یہ ایمان لا کر کیا کریں گے، اب ان کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے۔ یہ دیکھو شیطان، سرکش شیاطین اس رمضان المبارک کے مہینے میں قید کر دیے گئے، اب انسان اتنا بہکائے گا کون؟ اس لیے دیکھو 2.5 صف ہو گئی، لوگوں کے اندر جذبہ ہو جاتا ہے جب رمضان۔ اب یہ ٹریننگ ہے اللہ تعالیٰ نے جو 1 مہینہ دی ہے، یہ روزے اللہ تعالیٰ نے جو فرض فرمائے ہیں، یہ صرف اس امت کے لیے نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13 14 15۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم
सरकस मुतमर्रिद हट धर्म कौम थी, साल भर इनके ऊपर रोजे लागू थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते, एक दिन इफ्तार करते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 दिन रोजा रखते, तीसरे दिन इफ्तार करते। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली उम्मतों भी फर्ज फरमाए। 40 रोजे थे, 30 रोजे थे, 47 रोजे थे। लोगों ने अपने अपने हिसाब से मुतय्यन कर लिए। यहूद व नसारा ने, ईसाइयों ने, इनके बादशाहों ने 47 रोजे मुतय्यन कर लिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर जो रोजे फर्ज फरमाए, मुतय्यन दिन 1 महीना कमरी हिसाब से चाँद निकल जाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब चाँद देख लो तो रोज़ा रखो, चाँद देख लो तो ईद मनाओ। लेकिन ईद आएगी तो लोग चाँद देखेंगे बड़े शौक़ से और बड़े खुश होंगे उसलिए कुछ। लेकिन यही रमज़ान का चाँद था, क्या घबराहट, क्या मुसीबत, कितने लोग खुशी नहीं, चाँद ही नहीं देखे, दुआ ही नहीं पड़ी, क्या मतलब। जबकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब चाँद देखो तो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वस्सलामति वस्सलाम रब्बुना व रब्बुकल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। कि चाँद को मुखातब करके कहो, ये जो तुम आए हो मैं अल्लाह से सवाल कर रहा हूँ, तुम्हारे ज़रिए से अल्लाह ताला सलामती अमन कायम फरमाए, अल्लाह ताला शर से हिफाजत फरमाए। लेकिन ये भी याद रखो, जैसे और लोग सूरज की, चाँद की पूजा करते हैं, उसको देवता मानते हैं, चाँद को हम मुखातब करके कह रहे हैं, ऐ चाँद मैंने तुझे देखकर दुआ तो पढ़ा है, लेकिन रब्बी व रब्बुकल्लाह, मेरा भी परवरदिगार और तेरा भी परवरदिगार वो एक है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का जो महीना दिया, क्या क्या नेमतें अल्लाह ने इसमें छुपा। कहीं फरमाया, मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। कहीं फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफिर लहू। जिसने रमज़ान के रोजे रखे उसके सारे गुनाह माफ, जिसने तरावी पढ़ी उसके सारे गुनाह माफ, जिसने लैलतुल क़द्र में इबादत की उसके सारे गुनाह माफ, जिसने इत्तिकाफ कर लिया उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है, जिसने अपने माँ की, अपने वालिदैन की मोहब्बत भरी नजरों से एक झलक दीदार कर लिया, अल्लाह उसे 1 हज का सवाब अता फरमाते हैं। इस रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने, देखिए 2 रकात आदमी नियत बांधता है, अगर 1 रकात पढ़कर 1 रकात आदमी छोड़ दे, नमाज होगी? नहीं होगी। लेकिन आप यही कुरान पाक शुरू करें, और कुल या अय्युहल काफिरून या कुल हुवल्लाहु अहद, आप पूरी सूरत तिलावत करें ना करें, लेकिन आपने कुल कह दिया, उस पर आपको नेकी मिल गई। कुल पे जो हरफ है, अगर आदमी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये जो हम सुनते रहते हैं 1 हर्फ पर 10 नेकी, ये 1 हर्फ पर 10 नेकी कब है? जब आदमी बेवजू पढ़े, बेवजू कुरान हाथ में लेकर नहीं, ज़बानी बेवजू पढ़े तो 1 हर्फ पर 10 नेकी। और अगर आदमी वजू के साथ कुरान पढ़े, वजू के साथ कुरान आदमी पढ़े तो 1 हर्फ पर 25 नेकी। अब आप हिसाब लगाइए, रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो आदमी फज्र की नमाज पढ़ता है उसे 70 फज्र का सवाब मिलता है, जो 1 रुपया सदका करता है उसे 70 रुपयों का सवाब मिलता है, जो 1 उम्रा करता है उसे 70 उम्रों का सवाब मिलता है, जो अपने माँ बाप की मोहब्बत भरी नज़रों से दीदार करता है कि 1 बार झलक, 1 बार दीदार करने से 1 हज
حج کا ثواب ملتا ہے تو دن بھر دیدار کرتے رہو، کتنے حج کا ثواب ملے گا۔ یہ سب نعمتیں اللہ نے جو دی ہیں، کہیں اعتکاف رکھا، کہیں تراویح رکھی، کہیں لیلۃ القدر رکھی، اور قرآن کی جیسی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں نازل فرمائی۔ جیسے قرآن کے ہر حرف کی تاثیر اور ہر حرف کا فیض الگ الگ ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے ہر گھڑی کا ہر لمحے کا فیض الگ الگ ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطاری میں جلدی کرو، افطاری میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو، تاکہ دن کا جو لمحات ہے، دن کا جو فیض ہے، افطاری میں جلدی کر کے اس فیض کو، اس دن کے انوارات کو، دن کے برکات کو تم حاصل کر سکو۔ اور اس سحری میں تاخیر کرو، جب سحری میں تاخیر کرو گے تو رات کے انوارات و برکات، اس کے جو فیض ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میری امت افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی تب تک خیر پر رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی 2 بجے کھا لیتا ہے، کوئی 1:30 بجے کھا لیتا ہے، اس کے بعد گٹکا چلنا ہے، پان چلنا ہے 3:30 بجے تک۔ اگر 5:30 بجے ٹائم ختم ہوتا ہے، آخری ٹائم میں سحری کھائیے، افطاری میں جلدی کریے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک یہ کام کرتے رہو گے تو کیا رہو گے؟ خیر پر رہو گے، خیر اور برکتیں کا ظہور تمہارے اندر ہوتا رہے گا، تم کو یہ فیض پہنچتا رہے گا، یہ فیض ملتا رہے گا۔ تو رمضان المبارک جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ جو روزے اللہ نے فرض فرمائے، ہم کو اس نیت سے نہیں رکھنا کہ روزے کا بہت فائدہ ہے۔ واقعی میں روزے کا بہت فائدہ ہے، روزے کا بہت فائدہ ہے۔ سائنسی اور میڈیکل کے حساب سے آدمی کو سال میں کچھ دن ایسے ہونے چاہیے آدمی کو بھوکا رہنا چاہیے، لیکن یہ اسلام کا روزہ یہ الگ ہے۔ ایک برت ہوتا ہے، سنے ہوں گے برت، اس میں اناج نہیں کھایا جاتا، پھل فروٹ کھایا جاتا ہے، لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اور یہ چیز دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے۔ دیکھیے آدمی حج کرتا ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے، آدمی قرآن پڑھتا ہے، سارا چیز کا ثواب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلوائیں گے۔ فرشتوں سے کہیں گے اسے نماز کا ثواب دے دیا جائے، اسے حج کا ثواب دے دیا جائے، اسے عمرے کا ثواب دے دیا جائے، اسے فلاں چیز کا ثواب دے دیا جائے۔ لیکن جب باری آئے گی روزے کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں، روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو مجھے بتائیے اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے انعامات غیر محدود ہیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو روزے کا جو ثواب ہے یہ بھی غیر محدود ہے۔ تو غیر محدود جس کا کوئی اندازہ، وہ ایسی ذات ہی دے سکتی ہے جو غیر محدود ہو۔ فرشتے تو محدود حد تک ایک اندازے تک ثواب دیں گے نا، لیکن روزے کا ثواب غیر محدود ہے، تو وہ ذات دے گی جو غیر محدود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ یہ بھوکا پیاسا رہتا ہے آدمی، منہ سے بدبو جو آتی ہے، حوریں چاہتی ہیں، فرشتے پیار کرتے ہیں، اللہ اس منہ کی جو بو ہے اس سے اللہ اسے پسند کرتے ہیں۔ یہ حوریں اور فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی جو بو آتی ہے اس سے پیار کرتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں۔ روزہ کتنی اہم چیز ہے۔ اس لیے تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں تو آپ نے چڑھتے ہوئے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ چڑھے آپ نے آمین کہا، تیسری پر چڑھے آپ نے آمین کہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم موجود ہیں، سوال کیا یا رسول اللہ آج آپ نے منبر پر تشریف لاتے ہوئے ہر سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا،
کیا بات ہے. تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل دعا دے رہے, بد دعا دے رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے تھے جس پر میں نے آمین کہی. ذلیل اور رسوا ہو وہ آدمی, سن لو یہ کہنے کی بات نہیں ہے, ذلیل اور رسوا ہو وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا. جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا. یعنی ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو رہی ہے. جہاں یہ کہا جا رہا ہو کہ بھائی اگر تم کسی کو افطار کرا دو گے تو تم کو تو ثواب ملے گا ہی, جو افطار کرا رہا ہے اس کو روزے دار کا جتنا ثواب اتنا ملے گا اور اس کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی. کتنا ثواب, اور کوئی ضروری نہیں ہے. صحابہ نے سوال, دیکھو ایک ایک چیز صحابہ نے حل کر دی. سوال کیا رسول اللہ کیا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ارے ایک گلاس پانی پلا دو, ایک کھجور کھلا دو, ایک گلاس لسی پلا دو, کسی کو روزہ افطار کرا دو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا ثواب دیں گے. اور رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 فرض لوٹ لو. یہ سخاوت کا مہینہ ہے, یہ رزق میں اضافے کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کچھ چیزیں اصل میں ہم ہو گئے ہیں بے حس. میں کہا کرتا ہوں وسعی والے بے حس ہیں. کل بھی میں بولا کہ وسعی والے بے حس, کوئی شوق نہیں ہے, کوئی جو ہے تڑپ نہیں ہے, دین کی اہمیت کوئی نہیں ہے. قرآن و احادیث سنتے ہیں لیکن کچھ جذبہ ہو, کچھ جاگے, کچھ نہیں. میں تو آپ کو بھی بول رہا ہوں بے حس ہے وسعی والے, کر لو جو کرنا ہے. لیکن ہے واقعی میں اگر ہم سوچیں کچھ چیزیں جو صاف ظاہر آ رہی ہیں. ابھی میں نے بتایا شیاطین قید ہوتے ہیں, دیکھو صاف ظاہر ہو رہا کہ نہیں. جو لوگ نہیں پڑھتے تھے پڑھ, لیکن اور بھی کچھ چیزیں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بالکل سچ ہے. آپ نے فرمایا روزے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے رمضان میں جو چیزیں میسر آ جاتی ہیں غیر رمضان میں سوچنا پڑتا ہے کھانے کے لیے, ہوتا کہ نہیں. اب اس کو دلیل بنا کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کھانے ہی کے لیے دیا ہے. رمضان کو بس کھاؤ پکوڑی یا کیا آئٹم, 10 آئٹم رہتا ہے. افطاری کریے, اچھا کھائیے, اللہ تعالیٰ جب بڑھا دیتے ہیں. اور ایک خاصیت ہے, اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے عافیت سے صحیح سے اس کا استعمال کیا اور اس کو گزار دیا, اس کا پوری سال جو ہے اثر رہتا ہے. جیسے بعد انجیکشن ایسے آتے ہیں گھٹنے کے درد میں کہ اگر ایک انجیکشن لگ جائے سال بھر گھٹنے میں درد نہیں ہوتا. سنا آپ نے ایسا انجیکشن؟ ارے سنا ہے کہ نہیں؟ ہم نے پڑھا ہے. ایسا انجیکشن ہے کہ اگر گھٹنے کے درد میں ایک انجیکشن لگ جائے تو سال بھر جو ہے گھٹنے میں درد نہیں ہوگا. جب دوسرا سال ہوگا تو انجیکشن لگوانا پڑے گا. ایسے یہ جو ایک مہینہ ہم اگر اچھے سے گزار دیے اور گناہوں سے بچ گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے یہ دیا اس کو ہم اس کے برکات کو, انوارات کو وصول کرنے والے بن گئے تو اس کا اثر پورے سال رہے گا. ہمارے روزی میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری صحت اور تندرستی بھی بنے گی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیز کو قید کر, ایک چیز کو قید کر دیا. شیطان تو ہو گیا قید, بات سمجھ رہے ہیں؟ دو دشمن ہیں ہمارے, ایک ہو گیا شیطان قید, دوسرا دشمن ہمارا نفس ہے. یہ شیطان سے بھی خطرناک ہے. اب میں نے بتایا تھا نفس کو کبھی آپ نے محسوس کیا ہے؟ کوئی محسوس کیا ہے نفس کو؟ اس پہ جب محنت ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے.
یہ شیطان سے بھی آگے ہے نفس. یہ کبھی سکڑتا ہے، کبھی منہ کھولتا ہے اژدہے کی طرح اور آدمی کو ورغلاتا ہے. آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوا یا آدم علیہ السلام، بہت سارے لوگوں کو نفسوں نے گمراہ کیا، بڑے بڑے اولیاء چلے گئے اسی میں. اس کے مکر سے، شیطان سے بھی خطرناک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تو ہے ہی، لیکن تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے. یہ نہیں چاہتا، یہ اس کے اندر اصل جو ہے شر ہی شر ہے. اسی لیے میں نے پڑھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا، سب نے سجدہ کیا، نفس آکڑ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. فَأَلْقَاهُ اللَّهُ فِي بَحْرِ الْجُوعِ، اللہ نے اسے بھوک کا مزہ چکھایا. جب اس کو بھوک لگی نا تو ساری اکڑ اس کی نکل گئی. اور جتنا جلدی یہ بھوک سے سدھرتا ہے، صحیح رہتا ہے، اتنا کسی اور چیز سے نہیں. اس کو وظیفہ سکھاؤ گے زیادہ تو گئے. بے شک ذکر و اذکار مفید ہیں، لیکن اس پر سختی کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اور روزہ ایسی چیز ہے کہ جب آدمی، آج پہلا روزہ ہے لیکن صحیح بتاؤ نفس آج ایک دم نیچے دب گیا ہوگا. کچھ احساس ہو رہا ہے، دل میں جھانکو، کچھ احساس ہو رہا ہے. روز جو بھڑکتا تھا یہ کھا لو وہ کھا لو، آج شانتی سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفس کی اکڑ کو ختم کر دیتے. شیطان ادھر قید ہو گیا اور روزے کی برکت سے نفس کی اکڑ ختم ہو گئی. دیکھو اب کوئی ہے نہیں، اب سیدھا فَفْعَلُوا الْخَيْرِ، نیکی کے کام جلدی کرو. سابقوا الی الخیرات، جو نیکی کے کام ہے اس میں سبقت کرو، نماز پڑھو، تراویح پڑھو، سب کچھ کرو. یہ چیزیں آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح بھی رکھی، سحری بھی رکھی، یہ سب چیزیں جو رکھی آدمی اصول کرے. خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، اس پر عمل کریے. 4 چیزوں کو کرنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کریں گے. نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا ہے. لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا ہے. اس کی تسبیح کم سے کم آپ روزانہ 3 تسبیح پڑھیں. لا الہ الا اللہ کی رمضان کے مہینے کا ایک خاص وظیفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نمبر 2، استغفار پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ استغفار کئی ہیں. ایک تو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بہت سارے جو آپ کو درد سے دھیان سے استغفار کر. نمبر 3، جنت کا سوال کرنا ہے. نمبر 4، جہنم سے پناہ چاہنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، مسئلہ مسائل پیش آتا رہتا ہے. بس ہم کو دیکھو زبان کو کنٹرول رکھنا، فضول بکواس، فضول گوئی سے اپنے روزے کو خراب نہ کریں. اس میں واقعات بھی ہے. مدینہ المنورہ میں جو واقعہ پیش آیا، میں نے پچھلے سال بھی سنایا تھا، اس سال میں سنایا نہیں ہوں. میں بولا یاد ہوگا آپ لوگوں کو. یاد ہے کہ نہیں؟ ارے یاد ہے، بھول گئے. پچھلے سال سنائے تھے. یعنی ہر سال نیا نیا سبق دوں ہے. چلیے، تو اس میں جو ہے عورتوں نے غیبت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کروایا تو اس میں گوشت نکلا. اسی لیے تو قرآن میں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو جب انہوں نے عورتوں نے قے کیا تو اس میں گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے غیبت کی ہے. اور یہ 2 عورتیں روزے سے تھیں اور بالکل ایسی حالت ہو گئی اب تب جانے والی ہے آخرت میں. تو یہ چیز ہے زبان کی حفاظت. یہ چیز آپ احتیاط کر لیں، انشاءاللہ آپ کا روزہ 4 چیز وہ
اور شرمگاہ اور زبان، زیادہ بولو ہی مت۔ حضرت مریم علیہ السلام کی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی تو کیا کہنے لگی حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ؟ آج میرا چپ کا روزہ ہے۔ کیا کہنے لگی؟ آج میرا چپ کا روزہ ہے۔ تو قوم تانا دینے لگے، لائی ہے پتہ نہیں کہاں سے زنا کرا کے اور بہانہ بنا رہے، چپ کا روزہ ہے۔ تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام گودی سے بولنے لگے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ گود میں بچہ ہے، بول پڑا۔ تو حضرت مریم رمضان میں زبان کی حفاظت کر لو، انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ خود ہی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے مسائل اس مہینے میں پیش آتے رہتے ہیں، جس کو جیسی ضرورت ہو آپ اینی ٹائم پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔